you want exactly? Decide now. یہ بڑا ضروری ہے. جب تک آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے ہم آگے کوئی بھی جتنی ٹیکنیکس ہیں وہ پریکٹیکلی ہم اپلائی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی پرپز نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو پھر کچھ نہیں ہوگا. تو میں نے لکھا کہ بھئی کون سا کو ونر مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں, یا آپ کو کمپیٹیٹر مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں, یا آپ پروڈکٹیو مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں, یا آپ کریٹیو مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں, یا لیڈرشپ مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں, یا سکسیزفل مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں, کوئی چیز بھی آپ چاہتے ہیں, ان کو بھی چھٹ کے ادر دین دیٹ آپ کا گول جو ہے وہ ذرا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ وٹ ڈو یو وانٹ ایگزیکٹلی, کیونکہ پریکٹیکل سارا آگے اس کے اوپر ہی چلنا ہے. اور ایک اور بھی بات ہے, اگر وہ شیئر کر دیں گے تو ٹھیک ہے, اگر شیئر نہیں بھی کرتے تو تب بھی ٹھیک ہے, ایکسرسائز پھر بھی ہو جائے گی. سو ٹیک یور ٹائم, اور میرا خیال ہے کہ 5 منٹ کا میں وقفہ دیتا ہوں, اس کے اوپر ذرا ڈیسائیڈ کر لیجئے گا. نہیں کوئی بھی رکھ لیں, اینی ون, کوئی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں, جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. ہاں, یا اور آسانی کر دوں. نہیں ہے کہ آپ کوئی مائنڈ سیٹ بنائیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کس طرف آپ چاہتے ہیں, اس میں تو ایک آپ کا انٹرسٹ ہے کہ آپ کا دل اس ٹائم کیا کر رہا ہے, کیا مائنڈ سیٹ بنائیں, ایک تو وہ چیز آ جاتی ہے. لیکن کچھ آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں کہ جی کچھ ضروریات ایسی ہیں, اس کو مد نظر رکھیں. اچھا چلے, میرا خیال ہے میں اس ٹاپک کو پورا کر دوں, پھر اور زیادہ مزیدار ہو جائے گا کام. کرنے کے بارے میں ہو سکتا ہے کہیں ابراڈ ٹرپ کا ہو سکتا ہے, تو ایسی صورت میں ہمیں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں, اور اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے کہ ہم بہتر طریقے سے کوئی فیصلہ کر سکیں. ہمارے پاس کوئی اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم خود سے اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں. اور اس کے لیے پھر ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, عام طور پر جو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کے بینیفٹ کی لسٹ بنا لو اور اس کے لاسز کی لسٹ بنا لو, اور پھر بھی ہماری تسکین نہیں ہوتی. پھر ہم کیا کرتے ہیں, وہ یار اپنے کولیگ سے بھی پوچھ لیتے ہیں, رشتہ داروں سے بھی پوچھ لیتے ہیں, دوستوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں, اور پھر اتنا انبار لگ جاتا ہے ڈفرینٹ اوپینینس کا, اور پھر اندر ایک ڈائلاگ چل رہتا ہے, اچھا یہ کروں یا وہ کروں, یہ کروں یا وہ کروں, یہ کروں, اور کنفیوژن پھر چل رہی ہوتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار مل جائے کہ کم از کم اس سچویشن میں نہ جائیں. اور ایسی صورت میں آپ کا دل رول پلے کرتا ہے. اب آپ کے لیے یہ بھی انشاءاللہ نئی انفارمیشن ہوگی, آپ کا دل رول پلے کرتا ہے. انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ میتھ کی ریسرچ کے مطابق, اور نیورو کارڈیالوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر 40,000 نیورون ہیں, اور اس کا اپنا ایک ٹائنی برین ہے. یہ اپنے اندر میموری محفوظ کرتا ہے. یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دل ہے یہ خالی پمپ نہیں کر رہا, یہ 6 فیٹ سے لے کر 10 فیٹ ریڈیس میں یہ وائبریشن الیکٹرو میگنیٹک ویو پیدا کر رہا ہے. اور وہ الیکٹرو میگنیٹک ویو ہمارے ایموشن اور ہمارے باڈی سیل پر اثرات مرتب کر رہی ہیں. اور اگر اس کے ریڈیس میں کوئی آئے گا تو پھر اس کے اوپر کیا ہوگا, یا فیصلہ کر لیں. وہ تو کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان میں بھی وہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویو ہیں ان میں بھی کافی ساری انفارمیشن ہے. ابھی تک یہ سائنس پوری اس کے اوپر قابو نہیں پا سکی, اس کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں سکی. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں اپنے دل سے کیسے رابطہ کرنا ہے کہ ہم ان دونوں کو آپس میں الائن کر لیں. اصل میں یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ کے پاس ہمیشہ لاجک ہوتی ہے اور دل کے پاس لاجک نہیں ہوتی. اب آپ نے یعنی وحدانیت کو, یعنی ایک رب کو کسی لاجک سے نہیں, بغیر لاجک کے ہے, وہ آپ کے دل میں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ قرآن میں اس لفظ کو دیکھیں تو یہ 147 ٹائم ریپیٹ کیا گیا ہے. اور ان کے دل ہی, ان کے یہ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی.
دلوں پر مہر لگا دی گئی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب دل کا کوئی رول ہے. 1967 میں دل کا پہلا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا محی الدین صاحب. 1967 میں دل کا پہلا ایک امریکن ڈاکٹر نے ٹرانسپلانٹ کیا. اب جس کو دل لگایا گیا کوئی 2 سال کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا, وہ اپنے ڈاکٹر کو جا کے کمپلینٹ کرتا ہے کہ 2 میری ہیبٹس ڈیولپ ہوئی ہیں جو کہ میری نہیں تھیں, ایک بیئر پینا اور دوسرا میوزک سننا, مجھے سمجھ نہیں آ رہے. پھر وہ ذرا اس نے سوچا, اچھا, اس نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کمپلینٹ کی. اب وہ ڈونر کے جو لاحقین سے ہے, ڈونر تو رہا ہی نہیں. اس کو جا کے میرے کہتے ہیں ہاں ہمارا بچہ جو تھا اس کو ایک بیئر کا شوق تھا اور دوسرا اس کو میوزک وائلن کا بڑا شوق تھا. اس کے بعد 1200 لوگوں پر, مختلف لوگوں پر ریسرچ کی گئی اور پھر اس نتیجے میں پہنچے کہ کچھ میموریز جو ہیں وہ ادھر چلی جاتی ہیں جو دل کے اندر پڑی ہوئی ہیں. اس کے بارے میں یہاں پہ میں نے تو پھر فیصلہ یہ ہوا, گو ویئر دا یور ہارٹ لیڈس یو. اب اس کے اوپر ہم نے پریکٹیکل ایکسرسائز بھی کرنی ہے ابھی تھوڑی دیر میں. میٹافر استعمال ہو رہے تھے اس طرح کے, دل آزردہ ہے, لیکن آج اس سے سائنس کہتی ہے کہ دل فیل کر رہا ہے. اور اگر یہ دل آزردہ کے بجائے مائنڈ آزردہ کہیں تو بات نہیں بنتی کوئی بھی. تو جتنے فیلنگ ریلیٹڈ میٹافرز ہیں, یہ میٹافر ہی ہے نا اس وقت, اور شاعری میں بھی یہ استعمال کیے گئے, لیکن آج سائنس بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی برین کی تھی اور 21ویں صدی ہارٹ کی ہوگی کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تو جملوں کی کچھ اہمیت ان کی اور تھی اور آج اور ہے. اور یہ بڑے عام کامن بولے جانے, دل اداس ہے, کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مائنڈ اداس ہے. اس کا مطلب فیل, اور سارے یہ فیلنگ سے ریلیٹڈ ہیں. دل باغ باغ ہے, دل کا خوش ہونا, اس کا مطلب ہے فیلنگ. اور اس نے ایک اور بات بڑی خوبصورت کی جو میں بیان کرنے میں اوور لک کر گیا, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 5000 ٹائم زیادہ پاورفل فیلنگ ہوتی ہیں دل کی. یہ اس نے بولا بیچ میں 5000 ٹائم زیادہ پاورفل ہیں برین سے, ٹھیک ہے. اور پھر دل پر پتھر رکھ لینا, یہ عام جملے بولے جا رہے ہیں, دل پر چھریاں چلنا. اور جو یہ جملے بول رہا ہے اگر اس کی آپ کو اس کے فیشیل ایکسپریشن سے یہ فیلنگ نظر آ جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ میٹافر نہیں ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں ہمارا دین کیا ہمیں دیتا ہے, وہ بھی بڑا ضروری ہے. اور دین میں قلب کے بارے میں ہم ایک جملہ عام بولتے ہیں, اقرار باللسانی تصدیق بالقلب, یہیں سے ایمان شروع ہوگا. تو پھر دل سے تصدیق کرنا کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات ہے. پھر ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں, ان کے مہریں لگا دی گئی ہیں. تو پھر اس کے بارے میں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی 1.5 منٹ کی ویڈیو ہے. کسی نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ نان بلیور جو ہیں ان کے دلوں کو مہریں لگ گئیں, جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ برین یا مائنڈ سوچتا ہے, تو آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ دل سوچتا ہے. تو اس کی وضاحت کریں ذرا, اس کو بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم, I'm Abdul Samim, I'm a student. In the Quran, it is stated that the hearts of the unbelievers are sealed. But according to science, it is the brain that thinks and not the heart. Your comment, please. So brother posed the question that the Quran says that the unbelievers' hearts have been sealed by Allah subhanahu wa ta'ala. Today science tells us it is the brain that thinks and not the heart, and I do agree with him. So even the Quran unscientific when it says that the heart has been sealed, and I do agree Quran says that in several places, including Surah Baqarah, chapter 2, verse number 7, that Allah has sealed the hearts of the Kafir people. It says that. The seal has been put on the hearts. If you know the Arabic word used here is qalb. The Arabic word qalb has got 2 meanings. One is heart and the other is intelligence. So if you translate correctly, the word says Allah has sealed the intelligence of the unbelievers. And it's scientifically proven that intelligence has to be sealed, not the organic heart. For the other person who once posed me the question
Brother Zakir, I agree with you that qalb means heart as well as intelligence. But one verse in the Quran says the hearts are behind the breast. Then what do you have to give the answer for that? And he was quoting a verse of the Quran from Surah Hajj, chapter 22, verse number 46, which says that the eyes are not blind. It is the heart which is in the breast which is blind. So Quran says the eyes are not blind. It is the heart which is within the breast which is blind. The science tells us eyes see, heart cannot see. So isn't this verse unscientific? Here the translation has to be heart. It can't be intelligence. So I tell him, I agree with you, the heart has got two translations. But the word used for breast is sadar. Sadar. Sadar also has got two meanings. One is breast and the other is center. You know how we have the head of an institution, we say sadar of the institution. So how we have center, if you have been to Pakistan, how in India we have choke. Over there they have centers. Sadar so and so in Pakistan. Center so and so. Sadar also means center. So the correct translation is, the eyes is not which is blind. It is the intelligence which is within the center which is blind. Same, I started my talk by quoting a verse of the Holy Quran from Surah Taha, chapter 20, verse number 25 or 28, which says, Rabbi shrah li sadri. O my Lord, increase my breast for me. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. This was a dua made by Musa alayhi salam when he was asked by Allah subhanahu wa ta'ala to go and deliver the message to the people. He asked Allah, O my Lord, increase my breast for me. See, breast is not the correct translation. What the breast got to do with the message? It means, O my Lord, increase my center for me. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, and make my task easy for me. Wahalul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, and remove the impediment from my speech, so that they will understand me. As you know, Musa alayhi salam was a stammerer. And if you know, whether fortunately or unfortunately, even I happen to be a stammerer. In childhood I was a stammerer. Therefore, at the beginning of every talk, and even the beginning of this talk, I said, and I made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi shrah li sadri. O my Lord, increase my center for me. I'm asking help from Allah subhanahu wa ta'ala. Increase my center and remove the stuttering in my speech. Even today, when I don't speak on the stage, I yet stutter. It's Allah who helps me out on the stage. Rabbi shrah li sadri. O my Lord, increase my center for me. Make my task easy for me and remove the barrier from my speech and between me and the audience, so that they will understand me. Therefore, scientifically, if you analyze the work of Surah Hajj, chapter 22, verse number 46, it says it is not the eyes which are blind. It is the intelligence which is within the center is blind. Because they are not blind, the unbelievers can see. Saying they are blind is unscientific. Like the Quran says in Surah Baqarah, chapter 2, verse number 18, it says that deaf, dumb, the blind, they will not return to the path. Summum, bukmun, umyun fahum la yarjiun. The deaf, the dumb, the blind, they will not return to the path. It's not talking about physical deaf people. It's talking about unbelievers who are hearing, they cannot hear. Seeing the signs of Allah, they don't accept the Quran. So, Quran is more scientific. It says correctly, they can see. The eyes are not blind. It is the intelligence within the center which is blind. तो क्या उनके कान, क्या आंखें? नहीं, उनके दिल नहीं समझते. यही समझ आ रही है ना यहाँ पे. और फिर इसी तरह अगली वर्ष भी एक और थी ये, क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की ताकि इनके दिल ऐसे होते कि इनसे समझ सकते, दिल ऐसे होते कि इनसे समझ सकते, और कान ऐसे होते कि इनसे सुन सकते. बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे होते. बड़ी क्लियर बात हो गई अब तो.